بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ PDF ہے جنت البقیع کے حوالے سے، اور جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں مدرسۃ القائم کے، اور یہ اس کا ہے ریڈنگ کا پارٹ 2، لاسٹ پارٹ ہے۔ یہ صرف 2 ہی پارٹس پر مشتمل ہے۔ پارٹ 1 ہم نے پڑھ لیا تھا مل کر، آئیے پارٹ 2 کا باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ قبر کے اطراف میں مسجد یا عمارت بنانا شرک نہیں ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس کے حوالے سے نیچے لکھا ہے کہ قرآن کریم نے اصحاب کہف کے اجساد کے بارے میں لوگوں کے باہمی اختلاف نظر کو بیان کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ مقبرہ بنایا جائے یا غار کے دروازے کے سامنے دیوار بنائی جائے، اور یہاں پر سورہ کہف کی آیت نمبر 21 اور 18 اور 21 لکھا ہے۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا کہ بعض نے کہا کہ مقبرہ بنایا جائے یا غار کے دروازے کے سامنے دیوار بنائی جائے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 سے 21 تک، اور آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے تاکہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہے، کچھ دوسرے لوگوں نے تجویز دی کہ ان کی قبور پر مسجد اور معبد بنایا جائے۔ میم عین بے دال۔ آگے چلتے ہیں، حوالہ نوٹ کر لیجئے، طباطبائی جلد 13 صفحہ نمبر 265، اور طبری جامع البیان جلد 15 صفحہ نمبر 149، اور طبرسی مجمع البیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 710۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے آخرکار انہوں نے ان قبروں پر مسجد بنانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں خدا کی عبادت کریں، اور اس کے ذریعے اصحاب کہف کے آثار باقی رہیں، اور اصحاب کہف کی قبور سے تبرک حاصل کر سکیں۔ ان آیات میں کسی جگہ شرک کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، حالانکہ اگر مسجد یا عمارت بنانے میں کوئی شرک کا شائبہ ہوتا تو حتمی طور پر ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا۔ آئیے مزید ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ ہے ہیڈنگ ہے عقیدہ توسل ہرگز توحید کے منافی نہیں ہے، یہ پوری ہیڈنگ تھی۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کسی شخص یا چیز سے مدد لینا اس شخص یا چیز کی پرستش اور بندگی کے مترادف نہیں ہے۔ اس دنیا کا نظام اس حقیقت پر استوار ہے کہ اشیاء ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے اثر لیتی ہیں، اور البتہ تمام اشیاء کی تاثیر اثر گزاری خداوند سے وابستہ ہے، اور کوئی بھی چیز اثر مرتب کرنے میں خدا سے متصل نہیں ہے۔ جیسا کہ مادی وسائل و اسباب اور اوزاروں سے فائدہ لینا اور انسانوں سے مدد لینا شرک کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ اشیاء اور انسان فائدہ پہنچانے یا فائدہ دینے میں مستقل اور خود مختار ہیں۔ چنانچہ غیر مادی اشیاء سے استفادہ کرنا اور ان سے مدد لینا اگر ان کو خدا سے مستقل حیثیت دینے کے معنی میں نہ ہو تو شرک کا لازمہ نہیں ہے۔ توحیدی تفکر کا لازمہ یہ ہے کہ انسان اسباب اور وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے مبدا اور منشا پر یقین رکھے، اور اس کو یقین ہو کہ وہ سب اپنی تاثیر میں پروردگار سے وابستہ ہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ تبرک اور توسل میں فرق۔ لکھا ہے توسل کے معنی بزرگان دین کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ اور وسیلہ قرار دینے کے ہیں، جبکہ تبرک کے معنی مادی اور معنوی خیر و برکت طلب کرنے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں یا اشیاء میں قرار دی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، الموسوعۃ الفقیہیۃ جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 69 میں یہ جو کتاب کا نام حوالہ ہے اس کی میں ہجے کرتی ہوں۔ الف لام میم واو سین واو عین اور گول تا، پھر الف لام فے قاف ہے یہ اور پھر گول تا، اور یہ کے اوپر تشدید ہے، تو الموسوعۃ الفقیہیۃ جلد 10 صفحہ نمبر 69۔ جی اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبرکات کا جواز۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج انبیاء سے منسوب مقامات پر نماز بجا لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہ تھی سوائے اس کے کہ یہ مقامات انبیاء کے واسطے سے متبرک ہوئے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد کی تدفین کے وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لباس سے کفن دیا۔ اور آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حاکم نیشاپوری محمد بن عبداللہ المستدرک علی الصحیحین تحقیق
مصطفیٰ عبد القادر عطا، بیروت، دارالکتب علمیہ اور 1422 ہجری جلد 10 صفحہ نمبر 375۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور ان کی تدفین سے قبل کچھ لمحوں تک ان کی قبر میں لیٹ گئے تاکہ آپ علیہ السلام کی برکت سے قبر کی سختیاں ان پر آسان ہو جائیں۔ اور یہ ہے حوالہ سیوطی جامع الاحادیث جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 32 جی بالکل یہی صفحہ ہے۔ اب اس کے بعد نئی ہیڈنگ ہے کہ مقدس ہستیوں کے توسل سے حاجت روائی۔ اس حوالے سے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم عربی کے ساتھ نیچے جو ترجمہ لکھا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لے کر آتے ہیں اور یہی وہ بندے ہیں جو عذاب الہی سے مامون ہیں۔ حوالہ ہے ہیسمی، ہے یہ سے میم چھوٹی ہے، ہیسمی مجمع الزوائد اور منبع الفوائد، اور یہاں پہ لکھا ہے 8 اور پھر 192۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر ہیڈنگ ہے کہ مقدس ہستیوں کی قبور سے برکت کے حصول پر امام غزالی کا عقیدہ۔ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد غزالی، بریکٹ میں لکھا ہے میم 505 ہجری، اور نیچے لکھا ہے احیاء علوم الدین میں آداب السفر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ سفر کی دوسری قسم میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ، تابعین اور دیگر علماء و اولیاء کے مزارات کی زیارت بھی داخل ہے۔ ہر وہ شخص کے جس کی زندگی میں زیارت سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، وفات کے بعد بھی اس کی زیارت سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ حوالہ ہے غزالی احیاء علوم الدین 247.2۔ اور آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرحوم چچا سے توسل، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ امام بخاری نے کتاب صحیح بخاری میں اور ابن اسیر الف سے یرے نے کتاب اسد الغابہ فی معارف الصحابہ میں تحریر کیا ہے کہ 1 سال قحط پڑا تو عمر بن خطاب نے عباس بن عبد المطلب کے واسطے سے باران رحمت طلب کی اور کہا کہ اے پروردگار، ہم پہلے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تجھ سے توسل کرتے تھے تو ہم کو سیراب کر دیتا تھا، لیکن اس وقت ہم تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے سے توسل کرتے ہیں کہ ہم کو سیراب فرما، تو پروردگار نے ان کو سیراب کر دیا۔ حوالہ ہے صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 34 اور باب الاستسقاء۔ اس تاریخی واقعے کو نقل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام سے خدا کے نزدیک واسطہ اور توسل کا واقعہ کئی بار تکرار ہوا ہے، اور لفظ کنان توسل استمرار و تسلسل پر دلالت کرتا ہے، اور اسی ضمن میں پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس سے بھی توسل کرنا جائز ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ خود اس بات کے قائل تھے۔ جس وقت انہوں نے اس کے وسیلے سے دعا کی اور باران رحمت برسی تو وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم وہ ضرور خدا کی بارگاہ میں ایک وسیلہ ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک و شفا کا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل ہونا۔ اس ہیڈنگ کے ساتھ ہی نیچے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل سے مسند میں روایت لکھی ہے کہ حنظلہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد ایک روز مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے جوان ہو گئے ہیں اور میرا یہ بیٹا سب سے چھوٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ رضی اللہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ پروردگار اس فرزند کے لیے اپنی رحمت نازل فرما۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے حنظلہ رضی اللہ کو دیکھا کہ جب کسی شخص یا کسی جانور کے ورم ہو جاتا تو اس کو حنظلہ کے پاس لے کر آتے اور وہ اللہ کا نام لے کر اپنے سر پر اس جگہ ہاتھ رکھتے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نے ان پر، یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس جگہ ہاتھ رکھتے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، پھر
اس ہاتھ کو ورم کی جگہ رکھتے تو وہ ورم بالکل ختم ہو جاتا۔ حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ نمبر 68۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل پر امام مالک کی تاکید۔ یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے واقعہ لکھا ہے کہ امام مالک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے کنارے کھڑے تھے کہ ابو جعفر بریکٹ میں لکھا ہے منصور دوانقی جو خلیفہ عباسی نے ان سے سوال کیا، اے مالک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس جب دعا کریں تو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوں یا ان کی قبر کے سامنے؟ تو مالک نے جواب دیا کہ تم اپنی صورت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے کیوں موڑتے ہو، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اور تمہارے باپ آدم کے لیے روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور ان سے اپنے لیے شفاعت طلب کرو تاکہ وہ خدا کے حضور میں تمہارے لیے شفاعت کریں، کیونکہ خداوند عالم نے خود فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خود ظلم کیا ہے اگر وہ تمہارے پاس آئیں اور وہ تم سے یہ چاہیں کہ خدا ان کو معاف کر دے اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرے تو یقیناً وہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اور آئیے یہاں پر جو حوالہ جات ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سب سیل الہدا ورشاد فی سیرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریکٹ پہ لکھا ہے توئے المجلس الاعلیٰ، پھر نیچے لکھا ہے المؤلف محمد بن یوسف الصالحی الشامی جلد نمبر 11 صفحہ 439، وفاء الوفا جلد 4 صفحہ نمبر 1376۔ یہ ہم نے حوالہ بھی آپ تک پہنچایا۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بالوں سے شفاعت طلبی اور تبرک۔ لکھا ہے اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ نائی آپ کے سر کے بال کاٹ رہا ہے اور آپ کے اصحاب آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال ہم کو مل جائے اور کوئی بھی بال نیچے نہ گرے۔ حوالہ ہے کتاب مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 137۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ کے پاس موجود تھے۔ جب کوئی شخص آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہوتا تو ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا ان کے پاس لے جاتے اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو اس پانی میں ڈال دیتی اور مریض کو ان بالوں کے ذریعے سے شفا مل جاتی۔ حوالہ ہے کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 27۔ اور آئیے آگے اگلی ہیڈنگ ہے صحابہ کرام کا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل۔ لکھا ہے علامہ بیہقی نقل کرتے ہیں، بے یہ ہے قاف چھوٹی ہے، علامہ بیہقی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ دوم کی خلافت کے زمانے میں قحط پڑا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی چند اصحاب کرام کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آئے اور اس طرح عرض کی کہ یا رسول اللہ، اپنی امت کے لیے باران رحمت طلب فرمائیے کیونکہ آپ کی امت ہلاک ہوا چاہتی ہے۔ حوالہ ہے التوسل حقیقت التوسل المشروع والممنوع، المؤلف محمد نصیب الرفاعی صفحہ نمبر 353۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی سے تبرک کا حصول۔ لکھا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے نمائندے نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اس قدر آپ کو توجہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور جب بھی وہ وضو کرتے ہیں اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے قطرے لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے
چہرے پر ملتے ہیں۔ حوالہ ہے صحیح بخاری جلد 105 صفحہ نمبر 389 اور جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 233۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس کے باوجود کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے انجام پاتا تھا، لیکن آپ نے اصحاب کو اس عمل سے منع نہیں کیا، اور یہ فقہی اصطلاح میں تقریر معصوم، یہ جو تقریر معصوم کا ورڈ ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، تو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اور یہ فقہی اصطلاح میں تقریر معصوم علیہ السلام کا مصداق ہے، اور تقریر معصوم علیہ السلام سے مستند کر کے اس عمل کو سنت کے زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے باقی ماندہ پانی سے تبرک کو نہ صرف آپ نے منع کیا بلکہ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو ترغیب بھی دلائی کہ اس پانی سے تبرک حاصل کریں۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دینا اور اس سے تبرک حاصل کرنے پر امام احمد ابن حنبل کا نظریہ۔ اب اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ نور الدین ابو الحسن المسعودی لکھتے ہیں کہ کتاب العلل والسوالات الف لام عین لام لام علل اور علل والسوالات میں عبداللہ ابن احمد بن حنبل نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کو مس کیا اور اس سے تبرک و توسل کیا اور اس کو بوسہ دیا، اور یہی کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر ثواب کی امید سے انجام دیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے جواب دیا کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ حوالہ ہے کتاب وفاء الوفا جلد 4 صفحہ نمبر 1404 نور الدین ابو الحسن السمہودی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبرکات کا جواز۔ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی کی شب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کر کے وضو کا باقی ماندہ پانی دونوں کے سر، چہرے اور بدن پر چھڑکا اور خداوند متعال سے ان کے لیے اور ان کی نسل کے لیے برکت کی دعا کی۔ حوالہ ہے قندوزی قاف سے قندوزی صفحہ نمبر 174 اور 175 اور اس کے علاوہ 196 اور 197۔ اب آگے چلتے ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر میں میری آنکھیں دکھ رہی تھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں کو چھوا اور اس کے بعد میری آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں رہی۔ حوالہ ہے قندوزی ینابع المودت صفحہ نمبر 286۔ پھر آگے لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وضو کا پانی ایک بیمار کے اوپر چھڑکا تو وہ شفایاب ہو گیا۔ حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201۔ پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال حج انجام دینے کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا کر مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیے، اور یہاں پر حوالہ ہے بیہقی بے یہ ہے قاف چھوٹی ہے جلد 7 صفحہ نمبر 68 اور ابن کثیر جلد 5 صفحہ نمبر 189۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متبرک ہونے کے لیے خلیفہ اول و دوم کی وصیت۔ اس حوالے سے نیچے لکھا ہے کہ تفسیر سمرقندی میں ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کی یہ وصیت کہ انہیں قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنایا جائے، اس کا مقصد صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف سے متبرک ہونا تھا، اور یہ امر فی نفسہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبرک حاصل کرنے کے جواز کی دلیل ہے۔ اور اس میں حوالہ آپ نے نوٹ کرنا ہے تفسیر سمرقندی بحر العلوم المؤلف نصر بن محمد بن احمد بن ابراہیم المسمرقندی صفحہ 21 بیروت دارالکتب العلمیہ 1993 عیسوی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ اولیاء اللہ کی قبور کو چومنے کے جواز پر مسلمان علماء کا نظریہ۔ یہ پڑھتے ہیں علامہ سلیمان بن عمر بن محمد بجیرمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے میم 1221 ہجری۔ پھر لکھا ہے قبور صالحین سے تبرک پر لکھتے ہیں کہ اگر اولیاء کی قبور یا ان کے دروازوں کی چوکھٹ کو بطور تبرک چوما جائے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ حوالہ ہے بجیرمی حاشیۃ البجیرمی علی الشرح منہج
طلاب اور ساتھ ہی لکھا ہے 496-495.1. اور اس کے بعد آگے اگلا جو تحریر ہے وہ لکھی ہے کہ علامہ عبدالحمید شیروانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ میم 1301 ہجری نے قبور اولیاء سے تبرک پر تحریر کیا ہے کہ اولیاء کی قبور کو حصول برکت کے لیے چومنا مکروہ نہیں ہے. اور اس میں حوالہ ہے شروانی حواشی الشروانی علی تحفۃ المنہاج بشر المنہاج 175.3. پھر اگلی ہیڈنگ ہے توسل کی تعریف کیا ہے. یہاں پر ہیڈنگ ہے اور یہ سوال بھی ہے. نیچے لکھا ہے کہ توسل کے معنی کسی چیز یا شخص کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام انجام دینے کے ہیں. حوالہ ہے ابن منظور لسان العرب جلد 11 صفحہ 724 مادہ واو سین لام وصل. پھر لکھا ہے اور اصطلاح میں توسل سے مراد حاجت براری اور دعا کی اجابت کے لیے بارگاہ رب متعال میں امور خیر اور صالح افراد کو واسطہ قرار دینا ہے. فعل توسل میں انسان دعا اور استغاثے کے وقت ایسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے جو اس کی توبہ اور دعا کی قبولیت اور حاجات کی برآوردگی کا واسطہ بنے. پھر نیچے لکھا ہے کہ جس شخص یا چیز سے توسل کیا جاتا ہے ہر وہ شخص یا شے ہے جو اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں. لکھا ہے زندہ و مردہ دونوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے. اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ طبرانی نے جامع کبیر میں اور حاکم نے مستدرک میں، بیہقی نے دلالہ النبوت میں اور ابن حیان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جس وقت بنت اسد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ گرامی اس دنیا سے رحلت فرما گئی اور ان کے لیے قبر تیار کی گئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا کیا. یہ دعا کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ وہ خداوند عالم جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مر سکتا. فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے واسطے سے اور ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو مجھ سے پہلے تھے. اور یہاں پر حوالہ ہے کشف ارتیاب صفحہ 265 اور کتاب وفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1373. پھر آگے لکھا ہے سید احمد زینی زے یہ نون چھوٹی ہے اور دہلان دال ہے لام الف نون اپنی کتاب الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ میں لکھتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو جابر سے نقل کیا ہے اور ابن عبد البر نے ابن عباس ابو نعیم سے نقل کیا ہے. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے آئین وہابیت صفحہ 159 اور وفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1373. یہ دعا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زندہ اور مرنے والے دونوں سے توسل کرنا صحیح ہے کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ تھے تو اپنے ذریعے سے اور ان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام مر چکے تھے ان کے واسطے سے توسل کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ اور مرنے کے بعد توسل کرنا حق ہے. اور انہوں نے کتاب خلاصہ الکلام میں کہا ہے کہ اس حدیث کو طبرانی نے جامع کبیر میں اور نیز ابن حیان و حاکم وغیرہ نے نقل کیا ہے اور اس کو صحیح حدیث تسلیم کیا ہے. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے نعرہ رسالت سے شفا یابی کا حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے کہ ان کا پاؤں سن ہو گیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو عبد الرحمن آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں سے میرے پٹھے کھنچ گئے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ تمام لوگوں میں سے جو ہستی آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یاد کریں. تو انہوں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کیا. راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت ان کے اعصاب کھل گئے اور وہ شفا یاب ہو گئے. حوالہ ہے لکھا ہے بحوالہ کتاب الادب المفرد المؤلف محمد بن اسماعیل البخاری ابو عبداللہ. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے مقدس و متبرک ہستیوں کے وجود کی برکت سے بلاؤں کا دور ہونا. یہ ہیڈنگ ہے اور نیچے لکھا ہے کہ ملا علی قاری شارح صحیح بخاری مرقات المفاتی شرح مشکوات المصابیح میں فرماتے ہیں
کہ ابدالوں کی برکت اور ان میں ان کے وجود مسعود کے سبب بارشیں ہوتی ہیں، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دینا اور ان سے تبرک حاصل کرنے پر امام احمد ابن حنبل کا نظریہ۔ یہ ہیڈنگ ہے، نیچے لکھا ہے علامہ نور الدین ابو الحسن المسعودی لکھتے ہیں کہ کتاب علل وصولات میں عبداللہ ابن احمد بن حنبل نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کو مس کیا اور اس سے تبرک و توسل کیا اور اس کو بوسہ دیا، اور یہی کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر ثواب کی امید سے انجام دیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے جواب میں کہا کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور یہ ہے حوالہ کتاب وفا الوفا جلد 4 صفحہ نمبر 1404 نور الدین ابو الحسن المسعودی۔ اور مجھے لگتا ہے سامعین ہم یہ صفحہ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، دوبارہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کا تربت قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبرک، یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حاضری دی اور آپ کی قبر کی مٹی تبرک کے عنوان سے اپنے چہرے اور سر پر مل لی۔ حوالہ ہے سمہودی وفا الوفا باخبار دار المصطفیٰ دار الکتب الاسلامیہ بیروت جلد نمبر 4 صفحہ 217 ابن صباغ الفصول المحمد میم ہے میم تے فی معرفت احوال الائمہ علیہم السلام صفحہ نمبر 132۔ اور اب آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے قحط سالی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل۔ لکھا ہے اہل سنت کے عالم شہر ستانی صاحب ملل و نحل اور دوسرے علماء کی نقل کے مطابق ایک سال آسمان مکہ نے اپنی برکت اہل مکہ سے روک لی اور سخت قسم کے قحط سالی نے لوگوں کو رخ کیا، تو ابو طالب علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ابھی شیرخوار ہی تھے لایا جائے۔ جب بچے کو اس حال میں کہ وہ ابھی کپڑے میں بھی لپٹا ہوا ہے تھے انہیں دیا گیا، تو وہ اسے لینے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تذرا وزاری تیزواد عین تذرا وزاری کے ساتھ اس طفل شیرخوار کو 3 مرتبہ اوپر کی طرف بلند کیا اور ہر مرتبہ کہتے تھے پروردگار اس بچے کے حق کا واسطہ ہم پر برکت والی بارش نازل فرما۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ افق کے کنارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور مکے کے آسمان پر چھا گیا، اور بارش سے ایسا سیلاب آیا کہ یہ خوف خدا ہونے لگا کہ کہیں مسجد الحرام ہی ویران نہ ہو جائے۔ اس کے بعد شہر ستانی لکھتا ہے کہ یہی واقعہ جو ابو طالب علیہ السلام کے اپنے بھتیجے کے بچپن سے اس کی نبوت اور رسالت سے آگاہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، ان کے پیغمبر پر ایمان رکھنے کا ثبوت بھی ہے۔ اور ابو طالب علیہ السلام نے اشعار ذیل اسی واقعے کی مناسبت سے کہے تھے۔ آئیے ہم ان اشعار کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایسا روشن چہرے والا ہے کہ بادل اس کی خاطر سے بارش برستے ہیں، اور وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے قحط سالی کے وقت قریش کا ابو طالب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونا اور ابو طالب علیہ السلام کا خدا کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ دینا شہر ستانی کے علاوہ اور دوسرے بہت سے عظیم مورخین نے بھی نقل کیا ہے۔ علامہ امینی نے اسے اپنی کتاب الغدیر میں شرح بخاری المواہب الدنیا اور الخصائص الکبریٰ شرح بہجت المحافل سیرت حلبی سیرت نبوی اور طلبۃ الطالب سے نقل کیا ہے۔ الغدیر جلد ہفتم صفحہ 346۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبرک و شفا کا صحابی رسول میں منتقل ہونا۔ یہ لکھا ہے، یہ ہم صفحہ پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے ہم اس کو کراس کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے عورتوں کا قبرستان جانا، لکھا ہے فقہ جعفریہ میں عورتوں کا قبرستان جانا حرام نہیں ہے، عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد لکھا ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ
वसल्लम से तवस्सुल सीरत मुस्लिमीन है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है किताब वफ़ाउल वफ़ा बअख़बार दारुल मुस्तफ़ा के अल-मुअल्लिफ़ अली बिन अब्दुल्ला बिन अहमद अल हुसैनी अल शाफ़ी नूरुद्दीन अबुल हसन अल मसऊदी का मुसन्निफ़। बाब हश्तुम के ख़ात्मे में बहुत से ऐसे वाक़यात जो तकरीबन 16 के करीब हैं नक़ल किए हैं। उन वाक़यात में है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र के करीब आकर लोगों ने दरख्वास्तें और अपनी हाजतें तलब की हैं, और ये तमाम के तमाम वाक़यात इस बात की हिकायत करते हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ हाजत और इस्तिग़फ़ार व इस्तिग़ासा वग़ैरह करने में मुसलमानों की सीरत हमेशा कायम रही है। और अब आगे लिखा है कि तबर्रुक के मौजू पर लिखी जाने वाली चंद अहम किताबें। आइए किताबों के नाम और उनके मौलिफ़ बताती हूँ। किताब पहली लिखी है अक़नाउल मोमिनीन बतबर्रुक सालिहीन, जिसके मौलिफ़ हैं उस्मान बिन शेख शाफ़ी। फिर है अल तबर्रुक अनवाहुल व अहकाम, मौलिफ़ हैं नासिर बिन अब्दुर्रहमान जदी, जीम दाल ये है आइन। अब अगली है तबर्रुक अस्सहाबत व आसार रसूल अल्लाह, मौलिफ़ हैं मोहम्मद ताहिर कुर्दी मक्की। फिर है तबर्रुक व क़बूर, मौलिफ़ हैं सैयद हसन ताहिर खुर्रम आबादी। फिर अगली किताब है तबर्रुक अल सहाबा, मौलिफ़ हैं अली अहमदी मयानजी। फिर एक और किताब है अल तवस्सुल बिन नबी व तबर्रुक बा सारा, और मौलिफ़ हैं मुर्तज़ा अस्करी। फिर है अल तबर्रुक अल मशरू व तबर्रुक अल ममनू, मौलिफ़ हैं अली बिन नफ़ी अली इलियानी, नून फे ये ऐन और ऐन लाम ये अलिफ नून छोटिए। फिर है वहाबियत व तबर्रुक, ये किताब का नाम है, और मौलिफ़ हैं अली असगर रिजवानी। और फिर उसके बाद एक किताब और है आखिरी के अल बरकत, जिसके मौलिफ़ हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान वाव स्वाद अलिफ बे छोटिए। और अब हेडिंग है मुक़द्दस चीज़ों से तबर्रुक हासिल करना जायज़ व बेहतर अमल है। लिखा है शिया फ़ुक़हा की राय के मुताबिक शरअ मुक़द्दस की रूह से तक़द्दुस, अज़मत और तहारत की हामिल अशिया से बरकत तलब करना जायज़ बल्कि राजे और मुस्तहब है। उनकी राय के मुताबिक आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी से तबरुक तलब करना, या उन्हें कफन और जरीदतैन यानी 2 तरो ताज़ा लकड़ियों पर लिखना, या अपने बच्चों के नाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम पर रखना, मुशाहिदे मुशर्रफ़ा और क़बूर मासूमीन अलैहिस्सलाम से तबरुक करना, और उनकी तुरबत तबर्रुक की नियत से मैयत के साथ कब्र में रखना, कुरान को कफन पर लिखना और यूं इससे तबर्रुक तलबी करना, और उसके कलमात और हरूफ को मस करना मुस्तहब या बेहतर है। और अब अगली हेडिंग है क्या मुक़द्दस हस्तियों की कब्र पर हाथ फेरना और चेहरा लगाना जायज़, चेहरे पर लगाना जायज़ है। लिखा है नूरुद्दीन अबुल हसन अल मसऊदी लिखते हैं कि जिस वक्त बिलाल रज़ी अल्लाह शाम से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए तो पैगम्बर इस्लाम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र मुबारक के करीब आए और बैठकर गिरिया करने लगे और अपने चेहरे को आपकी क़ब्र पर मलने लगे। अल्लामा समहूदी लिखते हैं कि इस रिवायत की सनद सही है। फिर लिखा है तैयब बिन हमला है मीम लाम है जिक्र करते हैं कि हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर हमेशा अपना दायां हाथ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र पर रखते थे और बिलाल रज़ी अल्लाह अपने चेहरे को दोनों तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक पर रखते थे। हवाला है किताब वफ़ाउल वफ़ा ब अख़बार दारुल मुस्तफ़ा जिल्द 4 सफ़ा नंबर 1405 नूरुद्दीन अबुल हसन अल समहूदी। अच्छा जी, अब हम आगे आ गए हैं। अगले सफ़े पे लिखा है मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ फेरकर अपने चेहरे पर तबरुकन मलने पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की सीरत। इस पे लिखा है कि इब्राहीम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल कारी ने नकल किया है कि हज़रत उमर के फ़र्जंद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा गया कि मिंबर रसूल पर जिस जगह पैगम्बर इस्लाम बैठा करते थे उस पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हाथ रखे और फिर अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेर लिया। और हवाला है इब्ने क़दामा अश-शरा अल-कबीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 496 अल-मुअल्लिफ़ अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन
بن قدامت المقدس الجمائیلی الحنبلی ابو الفرج شمس الدین المتوفی 682. اور اب ہم آگے ہیں، لکھا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبرکات کا جواز. حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کی شادی کی شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کر کے وضو کا باقی ماندہ پانی دونوں کے چہرے، سر اور بدن پر چھڑکا اور خداوند متعال سے ان کے لیے اور ان کی نسل کے لیے برکت کی دعا کی. اور یہاں پر حوالہ دیا ہے قندوزی صفحہ 174 175 اور 196 197. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے، چلیے ہم نے ریپیٹ کر لیا. پھر امام علی علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر میں میری آنکھیں دکھ رہی تھیں. جی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، تو لہٰذا اب ہم آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ جنت البقیع اور بیت احزان. لکھا ہے بعض تواریخ کے مطابق حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے فراق میں گریہ کرتی اور اس زمانے کی سختیوں اور پریشانیوں کی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے شہر مدینہ کے باہر قبرستان بقیع میں ایک مکان آپ سلام اللہ علیہ کے لیے بنایا تاکہ آپ اس مقام پر اپنے بابا کے لیے عزاداری کیا کریں. کہا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دن کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہ بیت الاحزان میں لے جاتی اور غروب کے وقت امیر المومنین علیہ السلام آپ کو گھر واپس لاتے تھے. بعض روایات کے مطابق رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 27 دن کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بیماری کی وجہ سے بیت الاحزان میں نہ جا سکتی تھیں. اور یہاں پر حوالہ ہے مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 177 اور 178 اور زندگانی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صفحہ 71 مقرم اب اس میں اس کے علاوہ لکھا ہے سپر ناسخ التواریخ جلد نمبر 4 اور وفات الصدیقۃ الزہرا علیہ السلام صفحہ نمبر 97. اور آئیے اب آگے چلتے ہیں. اب لکھا ہے جنت البقیع اور بیت زہرا سلام اللہ علیہ. اب اس میں لکھا ہے اہل سنت کے منابع میں بھی میم نون الف بے عین منابع میں بھی بیت الاحزان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مثلا علامہ سمہودی نے امام غزالی سے متوفی 505 ہجری زیارت بقیع کے آداب کے بارے میں نقل کیا ہے کہ مسجد بیت الحزن میں نماز پڑھنا مستحب ہے. یہاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی وفات کے بعد عزاداری کے لیے اس مقام پر آتی تھی. حوالہ ہے سمہودی وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ جلد نمبر 3 صفحہ 907. پھر لکھا ہے اس بیان کے مطابق بعد میں اس جگہ پر مسجد بھی تعمیر کی گئی تھی اور اسی طرح بیت الاحزان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی محل اقامت بھی کہا گیا ہے. حوالہ ہے رفت بادشاہ مرآت الحرمین والرحلات الحجازیہ والحج و مشاعرت الدینیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 426. پھر لکھا ہے مسجد النبی اور قبرستان بقیع کے بعد بیت الاحزان وہ تیسرا مکان ہے کہ جہاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کا احتمال کیا جاتا ہے. اور حوالہ ہے خلیلی موسوعۃ اطباعت المقدسہ قسم المدینہ المنورہ صفحہ نمبر 284 اور 285 اور سخاوی التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینہ الشریفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41. سامعین یہاں پر آپ سے اجازت چاہوں گی کیونکہ ابھی بھی کچھ صفحات ایسے ہیں کہ جو اس ٹائم میں مکمل نہیں ہو سکیں گے. میرا خیال تھا کہ ہم 2 پارٹ میں مکمل کر لیں گے. میں معذرت چاہتی ہوں، ریڈنگ کے آغاز میں نے یہی کہا تھا کہ یہ دوسرا اور آخری پارٹ ہے. نہیں، یہ دوسرا پارٹ تھا اور اب ہم اگلے پارٹ میں یعنی کہ تیسرے پارٹ میں، اور وہ یقیناً آخری ہی ہوگا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کیونکہ اب جتنے صفحات رہ گئے ہیں وہ ایک ہی پارٹ میں آئیں گے. تو اس ریڈنگ کی نشست سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ، فی امان اللہ.